صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید سے چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارتاً جو ہے کہا ہے، اور ایک جگہ پہ واضح کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقوم لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیقی تھے، تو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ خوف نہ کریں کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، یعنی دوسرا ساتھی اذ ہما فی الغار، یعنی وہ دونوں جو غار کے اندر تھے، ثانی اثنین جس کو اللہ نے جو ہے دوسرا کہا، وہ دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 9 ایسی آیتیں ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت جیسی اللہ رب العزت نے جو ہے نازل فرمائی۔ اور ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا۔ ویسے پچھلے جمعے بھی آپ بھائیوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں سماعت فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی ہے، چاہے پھر وہ سفر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا مسئلہ ہو، یا کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ساتھ ہوتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش چاہت یہ تھی کہ مال میرا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے چاہت تھی۔ اور اس چاہت کے اوپر ان کے والد جو ہے غصہ ہوئے کہ ابو بکر
ऐसी जगह पे माल खर्च कर रहे हैं जहां पे दुनिया के अंदर न उनका कोई नाम बन रहा है, न उन्हें कोई ओहदा मिल रहा है, न उन्हें जो है दुनिया के अंदर कोई वाह कर रहा है, न कोई मनसब जो है उन्हें मिल रहा है जिसके ऊपर अबू बकर जो है अपना माल खर्च कर रहा है। उनके वालिद जो है अबू कुहाफा, उस्मान अबू कुहाफा उनका लक़ब था। वो आंखों से नाबीना थे, बाद में मुसलमान हुए, लेकिन पहले जो है उन्होंने कहा कि अबू बकर जो है सारा का सारा माल गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के ऊपर खर्च कर रहा है जहां पे उसे जो है दुनिया में कुछ न मिलने वाला। यही खर्च अबू बकर अपना माल बड़े बड़े सरदारों के ऊपर लौटाते, उतबा, शीबा, अबू जहल, अबू लहब, इन सरदारों के ऊपर लौटाते तो बड़ा मनसब होता, नाम होता, अबू बकर को वाह कहा जाता। लेकिन अबू बकर जो है अपना माल इन गरीबों के ऊपर खर्च कर रहे, तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, कि अबू बकर जो माल दे रहा है वो तकवा इख्तियार करने के लिए दे रहा है, अपने रब को राजी करने के लिए दे रहा है, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए दे रहा है। दुनिया के अंदर जो है अबू बकर की कोई लालच नहीं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है इस्लाम से कबल बहुत बड़े ताजिर थे, 40,000 दिरहम के मालिक थे, और उनकी जो है सबसे बड़ी तिजारत शाम से हुआ करती थी। रेशम का कारोबार था, कपड़े का और रेशम का कारोबार करते थे। बड़ी बड़ी मक्के के अंदर दुकानें थी, लेकिन ये सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है लुटा दिया, दीन इस्लाम के ऊपर लुटा दिया। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी माल की इल्तिजा की, माल के लिए ऐलान किया, तो उस वक़्त जो है अबू बकर आगे रहे। एक बार जंग के मौके के ऊपर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल के अंदर ख्याल किया कि आज मौका है कि अबू बकर से जो है नेकियों में बढ़ जाएंगे, तो लिहाजा अपना जो भी माल है उसका आधा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना सारा माल ले आए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तीसरा हिस्सा लेकर आए, और सहाबा जो है अपने अंदाज के मुताबिक जो है माल लेकर आए। उस वक़्त एक औरत ने अपने जो है बाल कटकर अल्लाह के रसूल के सामने जो है पेश की कि अल्लाह के रसूल, जिस मुसलमान के पास जो है उसके घोड़े की नैल ना हो तो ये मेरे बाल लगा दे। एक औरत ने अपना बच्चा पेश किया अल्लाह के रसूल के सामने कि जिस साहब ये रसूल के पास ढाल ना हो तो ये मेरा बच्चा उसे ढाल के ऊपर इस्तेमाल करे ताकि जंग के अंदर
اسے تیر نہ لگے لیکن میرے بچے کو لگے۔ یہ ان ماؤں بہنوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عورتوں کی قربانیاں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ٹائم نکلے، ایک یہودی کے گھر گئے، کہا کہ تمہارے کام ہو کوئی تو میں کروں، تو اس نے کہا کہ کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ حضرت علی نے پوری رات پانی نکالا اور اس کے عوض میں جو کھجوریں ملی وہ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کی۔ یہ ایثار اور قربانی تھی صحابہ کرام۔ صبح ہوئی، تمام لوگوں کا مال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اس انداز کے ساتھ کیا، پوچھا کہ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی گھر کے اندر سب کچھ تھا وہ لے کر آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک سوئی جو ہے ابو بکر نے کسی دیوار میں لگا دی تھی، پوری رات ڈھونڈتے رہے، آخر میں وہ مل گئی، اس کو بھی لے آئے، تاکہ اگر کسی جو ہے مجاہد کی، کسی صحابی کی کوئی کرتا جو ہے پھٹ جائے تو اس کو سینے میں کام آ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ چاہت کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل کی، ابو بکر کے پاس ایک قیمتی جوڑا تھا، صرف اس کو بیچ کر بوری کا لباس پہنا، ٹاٹ جسے کہا جاتا ہے، اور بٹن کی جگہ جو ہے کانٹے لگائے، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس کو بھی یہی لباس پہنایا اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجے، اور یہ کہہ کر کہ ابو بکر سے کہیں، کیا آپ اس حال کے اندر ہم سے راضی ہیں؟ جس کو اللہ رب العزت خود سلام کر رہے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قیامت والے دن یا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہر نبی کے ساتھ کلام کیا، باتیں کی، وہی بھیجی، کسی کو الہام، کسی کو کتاب، کسی کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، لیکن کلام اللہ کے ساتھ تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا، شیش علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا، ادریس نے، یونس نے، ایوب نے، ہارون نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، اس دن سے لے کر جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے آج تک اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، پھر پیغام نہیں بھیجا ہے کوئی۔ کیوں کہ جس کے لیے کلام کرتے تھے وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قیامت والے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کریں گے۔ پہلے اللہ کے رسول حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے،
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, अपने सर मुबारक को ऊपर उठाओ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरी इस गुनाहगार उम्मत का हिसाब करो और इसे जन्नत में जल्द भेजो। इनके मैदान महशर का जो सख्ती है ये बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए इतने हरीस थे। आज हम जो है उम्मत मोहम्मदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर कितना चलते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन के वाक़यात सुनते, ईमान कुव्वत जाग जाती है, अमल नहीं करते। क्यों? वाक़यात ऐसे हैं, उन्होंने कुर्बानियां ऐसी दी है और उनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ऐसी थी, उनके वाक़यात सुनकर जो है हमारे दिल नरम हो जाते हैं। लेकिन फिर जो है हम दीन इस्लाम के ऊपर जो है नहीं चलते। नमाजों में सुस्तियां, आमाल में सुस्ती, सदका में सुस्ती और तमाम मामलात के अंदर जो है सुस्ती करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबा इकराम की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है, ताकि हम उन्हें देखकर अपनी जिंदगी को तब्दील करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हम सफर और वो साथी है जो राजदार है। क़यामत वाले दिन भी सबसे पहले हिसाब हजरत अबू बकर का होगा। सबसे पहले अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा अबू बकर को देखकर होगा। सबसे पहले उम्मत के अंदर जन्नत में भी अबू बकर जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफादारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके दिखाई। उन्होंने दुनिया के लिए नहीं, उन्होंने सिर्फ आखिरत के लिए, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। किसके लिए खर्च करते हैं? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह हमसे जब राजी होगा जब हम जो है अपना जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज है उसको खर्च करेंगे। अल्लाह बिल्डिंगें बनाने से राजी नहीं होते, और दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन जो हमारी जो पैसा है, हमारी बदतरीन जो चीज है वो बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग बनाने के ऊपर खर्च करते हैं। वो सबसे ज्यादा बदतरीन खर्चा वही है। बदतरीन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो खर्चा है। आज हम अपने मुआशरे के अंदर देखें, जिसके पास एक घर है वो दूसरे की सोचता है कि दूसरा भी बना लो, फिर तीसरा भी बना लो। ये बिल्डिंगों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है ना, ये बदतरीन है, सबसे अल्लाह को नापसंदीदा है। और जो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो खर्चा है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना, मुजाहिदीन के ऊपर, मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मराकज के ऊपर, जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं उनके ऊपर। आपने एक बच्चे यतीम को आलिम बना लिया, क़यामत वाले दिन तुम्हारे खाते के अंदर जो है हजारों उलमा उठेंगे। आप में से है कोई ऐसा शख्स जिसने जो है एक यतीम बच्चे, गरीब बच्चे को जो है आलिम बनने के लिए उसकी मदद की हो? या किसी गरीब की शादी करा देना, किसी बेवा की मदद कर देना, किसी ऐसे शख्स के साथ जो है हेल्प करना जो मजबूर, लाचार, बेबस है, लेकिन वो जो है सिर्फ अल्लाह से मांगता है, उसी के ऊपर भरोसे के ऊपर अपने सफेद लिबास के साथ चलता है। ऐसे लोगों की मदद करना ये सबसे बेहतरीन जो है खर्चा और बेहतरीन चीज वो है।
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے راضی تھے، وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، 100 اونٹ خرچ کیے، قربان کر دیے۔ اللہ نے کہا یہ تو بہترین چیز نہیں ہے، 100 اونٹ معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسرے دن جو ہے پھر 100 اونٹ خرچ کیے، قربان کر دیے، کہا یہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے دن جو ہے کہا کہ بچہ قربان کرو، یعنی جو محبوب چیز ہے اسے قربان کروایا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے کشتی کے اندر تیر رہے تھے تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی 7 بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ خوبصورت نوجوان، چمکنے والا چہرہ، چمک رہا ہے، لیکن کشتی کا ملا حیران ہے کہ میں اس نوجوان کو اس جو ہے سمندر کے اندر کیسے پھینکوں۔ پھر یونس علیہ السلام نے خود چھلانگ لگائی کہ اللہ اس بات میں راضی ہے کہ میں جو ہے چھلانگ لگا کر اتنے سارے لوگوں کی جان بچا لوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وقت تو اوپر چلا گیا، لیکن جو ہے ایک اور بات بھی ہے۔ اپنی جو ہے مسجد، یہ غریب محلے کے اندر مسجد ہے، اس کی بھی جو ہے ذمہ داری آپ بھائیوں کے اوپر ہے، اس کے اخراجات آپ بھائیوں کے ذمہ ہیں۔ مجھے معلوم ہے سارے لوگ غریب ہیں، ایسے نہیں کہ سارے امیر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک میں کما رہے ہیں، دبئی، مسقط، ایران، ان سے ان کا، یا نہیں تو ان کے رشتہ دار بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر آپ لوگوں کو دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی دیتا ہے، یہ آپ جو ہے لکھ کر رکھ لو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر جو ہے دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی دیتا ہے۔ اگر آپ دعا لینا چاہتے ہو تو اس مسجد کی کرو۔ یہ خواجہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، خواجہ یہ اپنے ان پیر کے لیے، ان کے پوپ کے لیے جو ہے اپنی آمدنی کا تیسرا حصہ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ کماتے تو 30,000 یعنی سمجھ لو اس کے سال، ہر روز اگر اس نے مہینے میں 1 لاکھ کمائے تو 30,000 اس کے پوپ کے، اور سال میں ایک بار ان کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو سونے کے برابر تولا جاتا ہے۔ وہ ان ہندو ہیں، وہ غیر مذہب والے اتنا عقیدہ رکھ کر جو ہے اتنے اخراجات کا جو ہے کرتے ہیں، اور جو خدا ہمیں مسجد کے خرچ کرنے کے اوپر کتنا اجر دے گا۔ من بنا مسجد بنا اللہ، جس نے اللہ کے گھر کو بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ ہارون رشید نے مسجد بنوائی، کہا کہ میں اپنے خرچے کے اوپر بناؤں گا، اور اس نے مستری کو جو ہے یہ تحقیق کی کہ میرے خرچے کے علاوہ کسی کے اندر ایک اینٹ نہیں لگا۔ مسجد تیار ہونے لگی، بالکل ایک جو ہے اینٹ رہ گئی، تو مستری نے کہا کہ اس اینٹ کے لیے اس کو بادشاہ کو کیوں کہوں؟ تو اس نے کہا چلو یہ اینٹ میں اپنی طرف سے لگا لیتا ہوں۔ اس نے اینٹ لگا دی۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا، جو مسجد میں نے بنائی ہے اتنا گھر مجھے اللہ جنت میں دے رہے، اور اتنا ہی گھر جو ہے مستری کا بھی ہے۔ صبح ہارون رشید جو ہے آیا، اس نے مسجد کو چیک کیا، اور پھر مستری سے پوچھا کہ میں نے رات خواب دیکھا تھا میرا گھر اور تمہارا گھر برابر ہے، مسجد تو میں نے بنائی، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے خرچہ کیا ہے، لیکن تم نے تو مزدوری تمہیں تو مل گئی۔ تو اس مستری نے کہا کہ 1 اینٹ کم تھی، میں نے اپنی طرف سے لگائی۔ ہارون رشید نے پوری مسجد کو شہید کرایا، اعلان کیا کہ سارے لوگ جو ہے چندہ کریں اور پھر جو ہے مسجد کو بنائیں۔ تو یہ ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد۔ ہمارے اس محلے کے اندر ایک امام کی تنخواہ نہیں نکل رہی جو 20,000 ہے۔ 20,000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی اس جو ہے مہنگائی کے دور میں کم سے کم بھی امام کی تنخواہ 30,000 ہونی چاہیے،
لیکن چلو غریب محلہ ہے 20 صحیح ہے. تو لیکن جو ہے ہم اپنے دل کو دیکھیں، پھر جیب کو دیکھیں، پھر گھر کو دیکھیں، پھر جنت کو دیکھیں. جو مرضی ہے فیصلہ کریں، جتنا اللہ کے گھر کے اندر لگائیں گے قیامت والے دن کام آئے گا. ادھر دنیا میں کھا جائیں گے، ہوٹلوں میں جاتے ہیں ہزاروں روپے کا جو ہے نقصان کر کے آتے ہیں. 5 دوست کو لے کے جاتے ہیں، 10,000 کی کڑھائی کھا کے آتے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، صبح نکل جاتا ہے. لیکن اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نکلتا ہے. دروازہ بجانے کے اوپر 50 روپے ملتے، 10 روپے ملتے، 5 روپے ملتے ہے ہی نہیں. فی بندہ اپنی آمدنی میں سے بڑھا کر بھی 100 روپے بھی دے تو میرے خیال میں تو 50,000 ہو جائیں گے. اگر 20,000 مولوی صاحب کے نکالیں، 30,000 روپے تو مسجد میں بچیں گے. ممبر بنے گا، لاؤڈ اسپیکر بنے گا.